السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دور حاضر کے جو چیلنجز ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج آج کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ ہر جگہ آپ کو ایمان کے لٹیرے مل جائیں گے، خاص طور پر جو ہمارا آج کا نیو جنریشن ہے، جو ایجوکیشن کے نام پر ان کو بہکایا جاتا ہے، ورغلایا جاتا ہے، ایمان لوٹنے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہے اور اتنے لاشعوری اور چھپے ہوئے انداز میں کی جاتی ہے کہ ہماری نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے پیرنٹس کی، والدین کی، والیوں کی یہ پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے ہوئے اس بات کو ضرور چیک کریں، تحقیق کریں کہ ایجوکیشن کے نام پر ہمارے بچوں کو اسکول میں، کالجز میں کیا دیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی چیز، ایسے جرمز اور ایسے جراثیم تو نہیں دیے جا رہے ہیں جو ان کے ایمان کو کھوکھلا کر رہا ہے، ان کے ایمان کو نکالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا اینٹی بائیوٹک کیا ہوگا، اس جرمز اور جراثیم کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس کے پیچھے لگنا، اس کی محنت کرنا آج کے دور کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی بہت بڑی فکر ہے۔ دو راستوں سے آج کے دور میں ہماری نسلوں کو ایمان سے بہکایا جا رہا ہے۔ لیبل اور ٹائٹل بہت اچھا دیا جا رہا ہے، لیکن دو طریقے آج بہت چل رہے ہیں مارکیٹ میں، اور خاص طور پر ایجوکیشن کی دنیا میں بچوں کے ایمان لوٹنے کے لیے یہ دو چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہے۔ نمبر ایک کہ جو آنکھوں سے نظر آئے اس کو مانو، جو آنکھوں سے نہ نظر آئے اس کو مت مانو۔ یہ بہت کامن کیا جا رہا ہے، بچوں کو ذہن بنایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے کہ جو نظر آئے اس کو مانو۔ ڈائریکٹ ایمان پر حملہ نہیں کر سک رہے تو چور دروازے سے گھس کر ہماری نسلوں کے ایمان کے پیچھے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ جو نظر آئے اسی کو ماننا ہے ہم کو، جو نظر نہ آئے اس کو نہیں ماننا ہے۔ تو پھر الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ عز و جل کو تو مومن کو بن دیکھے ماننا ہے۔ اسی کا نام تو ایمان ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے وجود کا یقین اپنی ذات کے وجود سے زیادہ ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور آج یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو نظر نہ آئے اس کو مت مانو۔ اب مان لیجئے آپ کا بچہ اگر آپ کو آ کر یہ کہے کہ ہمیں یہی بات سمجھائی گئی ہے اور یہی صحیح ہے کہ جو نظر نہ آئے اس کو مت مانو، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ آپ صرف اتنی بات نہیں بول سکتے کہ بیٹا ایسا مت بولو، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا، آپ کے ادب میں چپ رہ جائے گا، لیکن یہ جو بیج اس کے اندر زہر کا ڈال دیا گیا ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنا کام کرے گا۔ تو اس جراثیم کا اینٹی بائیوٹک اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، دینے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں سب آکسیجن کے سہارے جی رہے ہیں، ہوا کے سہارے جی رہے ہیں، تو اگر آپ کا بچہ یہ کہتا ہے کہ جو نظر آئے اسی کو مانو، تو بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا آکسیجن، ہوا، ہماری زندگی کی سب سے بڑی، پانی سے بھی بڑی ضرورت ہے، وہ ہوا نظر کہاں آ رہی ہے؟ لیکن ہے نا، اور اسی سے ہم جی رہے ظاہری طور پر سبب کے درجے میں، لیکن ہوا کا وجود ہے۔ آپ بول رہے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ پین ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، تو بیٹا بتاؤ کہاں درد ہو رہا ہے، وہ درد کا جسم بتاؤ۔ وہ آپ کا درد ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، درد ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے۔ اس طرح بچوں کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نمبر تیسری مثال ہم یہ عرض کریں گے کہ مثال کے طور پر اسی بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ میرے بچے ہو، میں آپ کا باپ ہوں، اس پر دیکھی ہوئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دیکھا ہوا کوئی پروف نہیں ہے۔ آپ میرے بیٹے ہیں، میں آپ کا ابا ہوں، یہ آپ نے کیسے مان لیا ہے؟
اماں نے بولا، گھر والوں نے بولا، رشتہ دار نے بولا، خاندان والوں نے بولا تو اس نے آپ نے مان لیا کہ میں آپ کا ابا ہوں. اس میں کوئی دیکھی ہوئی چیز تو ہے نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں. تو یہ جتنے لوگ ہماری بات کو سن رہے ہیں، اس میں سے کتنے لوگوں نے اپنے ابا کو ابا ہونا ایکسپٹ کیا ڈی این اے کے بعد؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں. سب نے بلا تحقیق کے مان لیا کہ یہی ہمارے ابا ہے. پتہ یہ چلا کہ یقین کرنے کے لیے ہر چیز کا نظر آنا یا دیکھا جانا ضروری نہیں ہے، اور ایمان بالغیب اسی کا نام ہے کہ اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، جن چیزوں پر ایمان مجمل، ایمان مفصل میں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کا نظر آنا بالکل ضروری نہیں. یہ ہمارے ایمان کو لوٹنے کی ایک اسکیم ہے، ایک سازش ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2، دوسری بات کہ شرعی احکام اور اعمال کے بارے میں یہ کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے جنٹل مین یہ بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کے اکارڈنگ یہ بات ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، میری عقل میں نہیں آتا ہے. ارے بھائی، تیری عقل کون سی بڑی آ گئی ہے؟ عقل اتنی سی چیز ہے، شریعت لامحدود اور انلیمیٹیڈ ہے. ہر چیز میری عقل میں شریعت کی آ ہی جائے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اسلام تو نام ہی ہے، سر تسلیم خم کر دے جو مزاج یار میں آئے، بس ایکسپٹ کر لینے کا نام اسلام ہے. عقل میں آنا، نظر میں آنا یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ دو باتیں زہر کی یاد رکھیں، جو نظر آئے اسی کو مانا جائے، جو عقل میں آئے اسی کو مانا جائے. یہ جو دو پروپیگنڈے چلائے جا رہے ہیں نا، یہ عقل کے نام پر ظاہری طور پر نظر میں تو بہت اچھا آ رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری نسلوں کے ایمان چھیننے کا چور دروازہ ہے. اس لیے اپنے بچوں کی اس تعلق سے بہت فکر کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو ہر طریقے کا کنٹینٹ مل جائے گا. آپ سلیکٹ کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی سلیکٹ کریں کہ اگر آپ سوشل میڈیا کے مادھیم سے دین حاصل کر رہے ہیں، یوٹیوب کے مادھیم سے دین لے رہے ہیں، تو کون سے چینل کو سننا ہے، کون سے کو نہیں سننا ہے. کھرے کھوٹے کی تمیز، صحیح غلط کا امتیاز، یہ آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. ایک ویڈیو آپ اوپر دیکھیں گے، اسی لائن سے آپ کو نیچے اور ویڈیو ملیں گے. ایک میں کچھ اور دین کی بات، اس میں دوسرے ویڈیو میں اس کے بالکل اپوزٹ بات. تو ایک ایسا بندہ جو دین سے اتنا قریب نہیں ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح کہ یہ صحیح، یہ مولانا یہ بول رہے ہیں، یہ مولانا اس کے بالکل اپوزٹ بول رہے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ کون سا کنٹینٹ سننا ہے، کون سا مواد اپنانا ہے، کس عالم صاحب کی بات لینی ہے. ان تمام چیزوں کی صحیح تحقیق ضروری ہے، ورنہ آج کل مارکیٹ میں انجینئر کے نام پر، ڈاکٹر کے نام پر بہت سارے ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے قرآن و سنت کو صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے، لیکن دین کے نام پر بے دینی کا بازار گرم کر رہے ہیں. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور یہ دو باتیں خاص یاد رکھیں: ایمان کے لیے نظر آنا ضروری نہیں، اعمال کا شریعت سے ٹچ ہونے کے لیے میری عقل میں آنا بھی ضروری نہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.